اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا۔ ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا، بالآخر مجھ پہ یہ راز کھلا، کیا وہ سنتا ہے کیا نہیں سنتا۔ وہ سمیع و بصیر ہے لیکن بے عمل کی دعا نہیں سنتا۔ یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا، یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا کہ بزدلوں کی خدا نہیں سنتا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی نے ہمیں ایک مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں ان میں ایک قسم نکاح کی بھی ہے، یعنی اس عمل کو اتنا بابرکت بتایا کہ اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی، اور نبی علیہ السلام نے نکاح کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی، اور قرآن پاک نے کہا کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے، یعنی جو میاں بیوی ہیں مرد اپنی عورت کا لباس ہے اور عورت اپنے مرد کا لباس ہے، اور لباس میں تین خوبیاں ہوتی ہیں، تین خاصیتیں ہوتی ہیں کپڑے کے اندر۔ پہلی بات تو لباس انسان کے جسم کا تحفظ کرتا ہے، یعنی گرمی میں سردی میں موسم سے انسانی جسم کا تحفظ سب سے پہلے جو چیز کرتی ہے وہ اس کا بندے کا لباس ہوتا ہے، عورت کا مرد کا لباس ہوتا ہے۔ پہلی خصوصیت لباس کی یہ ہے۔ دوسری خاصیت لباس کی یہ ہے کہ لباس انسان کے عیب چھپا دیتا ہے۔ جسم کے اندرونی جو عیب ہیں چمڑی کے، لباس جب بندہ پہنتا ہے، کوئی عورت مرد بچہ بوڑھا، تو پہلی تو خصوصیت یہ ہے کہ لباس چاہے کیسا بھی کیوں نہ ہو، یا تو وہ سردی سے بچائے گا، گرمی میں دھول مٹی سے بچائے گا۔ دوسری خاصیت کیا آ گئی کہ لباس جو ہے وہ جسم کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے۔ اور تیسری قسم لباس کی، تیسری خاصیت لباس کی یہ ہے کہ لباس انسان کی شخصیت کو زینت عطا کرتا ہے، خوبصورتی عطا کرتا ہے، پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں کتنے خوبصورت الفاظ میں بیان کر دی، فرمایا کہ مرد اپنی عورتوں کا لباس ہیں، عورتیں اپنے مردوں کا لباس ہیں، یعنی کہ جن کا نکاح کر دیا گیا یہ ایک دوسرے کے مصیبت کے وقت کام آنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھا دیا کہ تم ایک دوسرے کے کام آنے والے ہو، اور دوسری خاصیت کیا آ گئی کہ تم ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنے والے ہو، ایک دوسرے کے عیبوں کے اوپر پردہ کرنے والے ہو۔ اور تیسرا کہ تمہاری جو آپس کی عزت ہے وہ ایک دوسرے کی وجہ سے ہی ہے۔
آج کل کیونکہ اکثر مجھے روزانہ شادیوں میں جانے کا موقع مل رہا ہے تو ذہن میں آیا کہ کچھ گفتگو نکاح کے بارے میں ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا نکاح چاہتے ہیں، کب چاہتے ہیں نکاح ہو، کن حالات میں ہو، اور نکاح کی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پابندیاں عائد کی گئیں کہ کیسا نکاح ہونا چاہیے کیسا نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہم نے ایک رواج پکڑ لیا، اگر باپ مر جائے مولوی بلاؤ قرآن پڑھاؤ، ماں مر جائے مولوی بلاؤ قرآن پڑھاؤ، گھر پہ مصیبت آ جائے مولوی بلاؤ قرآن پڑھاؤ، کوئی پریشانی ہو مولوی بلاؤ قرآن پڑھاؤ، اور جب خوشی کا موقع ہو، شادی کا موقع ہو، جب بچے کے جنم دن کا موقع ہو، جب اپنے گھر کی کوئی اچھی کسی پارٹی کا موقع ہو، تب ڈھول بجاؤ۔ اچھا تمہیں غم میں خدا یاد آتا ہے اور خوشی کے اندر خدا کو بھول جاتے ہو؟ یہ کون سا معیار طے کیا مسلمانوں؟ غم میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول یاد آتے ہیں اور خوشی کے موقع پہ خوشی پہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے ایک مفتی صاحب نے بتایا کہ فلاں آدمی نے کروڑوں روپیہ نکاح کے اوپر خرچ کیا اور نکاح خواہ کو 1 روپیہ بھی نہ دیا۔ دین کے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اول تو اب نکاح جو ہے ایک تماش بینی ہو گیا، جن کے پاس لڑکے ہیں وہ لڑکے بیچنا چاہتے ہیں، اور جن کے پاس زیادہ پڑھی لکھی بیٹیاں ہیں وہ اب بیٹیوں کے لیے ایسا رشتہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان کے معیار کا ہو جائے۔ برادری واد نے کئی لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا، اور محمد الرسول اللہ کہیے صلی اللہ آواز نہیں آئی، صلی اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں کائنات کے سامنے رکھی، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کر لی، اور فرمایا اب جس نے میری اطاعت کر لی وہ برادریوں کے ذات پات کے اونچ نیچ کے گورے کالے کے بندھن سے آزاد کر دیے گئے، وہ لوگ کوئی کسی کا غلام